بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل چنیوٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے ایک پاور شو کیا گیا، ایک جلسہ کیا گیا، جس میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب جو ہے وہ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے دیگر قائدین نے خطاب بھی کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چنیوٹ کی مشہور و معروف شخصیت، جو کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، امیر عمر چمن صاحب، صدر امرا۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جلسہ جو ہے وہ جلسے کو کیسے دیکھتے ہیں، کہ کل کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب تھا، جلسے میں کن کن شخصیات نے جو شرکت کی، اور جلسہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور ان کی نظر میں جلسہ جو ہے وہ بہت بڑا پاور شو تھا یا کیسے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام۔ اچھا سر، کل جماعت اسلامی کی جانب سے چنیوٹ میں ایک پاور شو کیا گیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا پاور شو تھا یا کیا کہنا چاہیں گے؟ بلا شبہ اگر جماعت اسلامی کے سابقہ جتنے بھی چنیوٹ کے اندر جلسے ہوئے ہیں یا ان کی طرف سے جو سیاسی مختلف مقامات پر کارنر میٹنگز جس جگہ ہوئی ہیں، ان تمام کی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا جو تھا اس وقت پاور شو تھا، جس وقت ملک کے اندر ایک سیاسی جو ہے وہ بوچھال بھی قائم ہو چکا ہے، منچال آیا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے ملک کے اندر دیکھا جائے تو لوگ سیاسی سرگرمیوں کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھا جائے تو انہوں نے ایک جگہ کا بڑا اچھا انتخاب کیا، کہ جگہ جو تھا وہ کافی لمبی جگہ تھی، جس میں دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح خواتین کی اتنی کثیر تعداد تو نہیں تھی، لیکن جو دوسرے لوگ تھے، کارکن تھے، شہری، ان کی کافی تعداد بھی موجود تھی، اور لوگ جو ہیں وہ تقریباً 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تو 3 ساڑھے 3 بجے ہی آنا شروع ہو گئے۔ تاہم سراج الحق صاحب نے رات جو ہے 6-7 بجے جا کے خطاب اپنا شروع کیا۔ تو اس وقت جب ان کا خطاب شروع ہوا، اس سے پہلے جو جلسہ گاہ تھی، یا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کا جو جس جگہ پہ پاور شو، وہ کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ اچھا سر، اس کا بھرنے کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ ایک روڈ ہے اور تنگ جگہ ہونے کی وجہ سے جو ہے عوام کا زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ وہاں پہ دکھایا گیا یا جو نظر آیا ہے؟ ہاں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ایک طرف فٹ پاتھ تھا، جبکہ دوسری طرف اس کو ڈیوائیڈ کر کے فیمیلز کے لیے علیحدہ سیکشن بنایا گیا تھا۔ وہاں پہ فیمیلز اتنی، میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ فیمیلز اتنی نہیں تھیں، لیکن جماعت اسلامی کیونکہ ایک مذہبی جماعت کے طور پہ ملک کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلکہ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے جتنے بھی لیڈران آئے ہیں، جن میں اب سراج الحق صاحب ہیں، تو ان کے اوپر کسی قسم کی کرپشن یا ان کا کوئی غیر اخلاقی یا کوئی ایسی کسی سرگرمی میں وہ ملوث نہیں ہے۔ تو وہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی نظام کو رائج کرنے کے حوالے سے ہے، تو اس وجہ سے ان کے اندر خواتین کی تعداد بہت کم تھی۔ اچھا سر، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف فٹ پاتھ تھا، دوسری طرف ڈیوائیڈر تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبا رخ تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ کل اس کے اندر کافی موجود تھی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں جماعت اسلامی چنیوٹ کے جو عہدیداران ہیں، چودھری اسلام صاحب ہیں، اسی طرح اپنا نور الحسن شاہ صاحب ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب ہیں، یہ جتنی ضلع کی ان کی قیادت جو ہے، اس کی کافی کوشش کے بعد جو ہے یہ جلسہ ایک بھرپور جلسہ اور ایک کامیاب جلسہ جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، آپ کل سٹیج پہ بھی موجود رہے، تو جو ہم نے چیک کیا، انہوں نے تقریباً یتیم خانہ تک کرسیاں لگائی تھی۔ کیا یتیم خانہ تک لوگ جو تھے، لوگوں کا کراؤڈ تھا، یا صرف آگے آگے سٹیج کے گردی جو عوام کا راج تھا، پیچھے کرسیاں خالی تھی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ نہیں، یہ بات آپ کی یہ ہے کہ تقریباً جب 4-4:30 بجے تک جب ہم سٹیج پہ اس وقت میں گیا تھا، تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یتیم خانہ کے حد تک جو تھا وہ کراؤڈ تھا، اس کے پیچھے کرسیاں جو تھی وہ خالی تھیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سراج الحق صاحب جب پہنچے تو اس وقت کافی پیچھے تک، یوں کہہ لیں کہ جمرہ چوک جو اپنا فاطمہ چوک سے آگے یاسین کا جو ہے، وہاں تک لوگوں کی کثیر تعداد تھی۔ ہم پیچھے کیونکہ میں جلسہ سٹیج سے اتر کے نیچے جلسے کے اندر لوگوں کے اندر کراؤڈ کے اندر چلا گیا تو کافی تعداد میں پیچھے جو ہے وہ مسجد تک رش تھا، اور لوگوں کی کثیر تعداد اس کے اندر تھی۔ اور اس کی میں وجہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے اس لیے پسند بھی کیا کہ جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہمارے مسلمانوں نے مسلمان بچوں کے ساتھ جس طرح ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، اس کے وجہ سے انہوں نے ایک جو ہے مسلمانوں کی دکھ تراک پہ یا ہمارے شہریوں کی دکھ تراک پہ ہاتھ رکھا، لوگ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ آئے۔
اچھا، جماعت اسلامی کا پاور شو تو آپ کی نزدیک جو ہے بڑا کامیاب رہا، لیکن یہیں پہ ایک سوال میرا بنتا ہے آپ سے، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہم نے دیکھا، مسلم لیگ نون کے، پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی کے، وہ بھی وہاں پہ نظر آ رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاور شو جماعت اسلامی کا ہی تھا یا دیگر جماعتوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا؟ ہاں یہ بات ہے، رات جب جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، کاف لیگ کے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ہے، جو لوگ جماعت اسلامی سے بلانگ کرتے ہیں ان کا تمام لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ ہے، اس وجہ سے بھی وہ آئے۔ لیکن ان تمام صورتحال کی وجہ سے سیاسی صورتحال کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جماعت اسلامی کا یہ جلسہ جو تھا یہ خالصتاً انہوں نے ہر جگہ پہ جو پینا فلیکس، جو بینرز، جو کچھ بھی لگایا تھا اس کے اندر پراپر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ لبیک یا غزہ لبیک اقصی، یعنی کہ انہوں نے فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کو کیش کروا کے تو یہ جلسہ کیا ہے، اور شاید کیش میں نہ کہوں، الفاظ شاید اچھے بھی نہ لگے، لیکن اصل ان کا ماٹو، اصل ان کی جو اپنا بات تھی، اصل ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم تمام لوگوں کے اندر جو پاکستانی قوم ہے اس کو بیدار کر رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف اٹھے، اس کے خلاف کھڑے ہوں، اس کے خلاف جو ہے وہ تمام اکٹھے ہوں۔ کیونکہ کوئی بات اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جیسے سراج الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ملک کے حکمران جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ امریکہ کے پٹھو ہو چکے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ اسرائیل یا امریکہ یا دیگر یہودی طاقتوں کے خلاف ہم بولیں۔ اچھا سر، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے اور دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود تھے، جن کا مجھے آپ کو سب کو علم ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی جماعت کو ووٹ دینا ہے، تو ان لوگوں کی موجودگی میں سراج الحق صاحب نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی اور پی ٹی آئی کے خلاف کوئی تنقید نہیں کی گئی، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ، اور بلا خوف و خطر یہ کہوں گا کہ میں اس بات پہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں پاکستان کے سراج الحق صاحب، ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا اور سلیوٹ پیش کروں گا کہ ان کے جلسے کے اندر وہاں پہ لوگ تمام جماعتوں کے موجود تھے، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، تمام جماعتوں کے، اس کے اندر انہوں نے ان کے جو لیڈران ہیں ان کا چہرہ دکھایا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ انہوں نے چہرہ دکھایا کہ آپ جن کی قیادت، جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، جو لوگ ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ مسلمانوں کے حامی نہیں ہیں، وہ اسلامی نفاذ کے حامی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی نفاذ کو چاہتی ہے کہ ہم وہ آپ شہری کیا چاہتے ہیں، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، نام کے تو ہم تمام مسلمان ہیں، لیکن اس میں، اور یہ بات ٹھیک ہے، ہاں رہی بات انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کو کیوں نہیں تنقید کا نشانہ بنایا، آپ کی بات یہ ہے تو پی ٹی آئی کے عمران خان کی طرف سے اور دیگر جو ہے جماعتیں ان کی طرف سے کوئی بیانات وغیرہ بڑے واضح طور پہ آئے ہیں، جبکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر اگر دیکھا جائے تو زوال ہے، اس وقت پی ٹی آئی کوئی جلوس نہیں نکال سکتی، اس وقت پی ٹی آئی کوئی ایسا حرکت نہیں کر سکتی جس وجہ سے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ پیپلز پارٹی کو اس وقت آزادی ہے، بلاول بھٹو اس وقت جگہ جگہ پہ جو ہے وہ سپیچ کر رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے، اسی طرح نون لیگ کے جتنے لیڈران ہیں، خواجہ آصف ہے، طلال چودھری ہے، دیگر، وہ ہر جگہ کے اوپر اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ میڈیا کے سامنے بھی آ رہے ہیں، وہ اس طرح کھل کے یہ انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی فلسطین کی حمایت میں بات نہیں کی، اسرائیل کے خلاف انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو یہ سراج الحق صاحب کا وہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی موجودگی میں رات کو ہم نے ایک چیز اور دیکھی، جیسے کہ سراج الحق صاحب نے حکومت پہ اور ملک کی جو تین بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پہ کھل کے تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ پہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی زبان جو ہے اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آپ جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ میں نہیں کہوں گا، صرف اتنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ملک کے لیے بہتر کردار ادا کر رہی ہے، اور ان کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں پاکستان سے اب تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئیں
کسی نہ کسی طرح انہیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا ہماری جو کہہ رہے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں ان کو پیچھے بیک پہ کوئی نہ کوئی سپورٹ حاصل رہی ہے. تاہم آج تک جو ہے جماعت اسلامی کو کسی جگہ پہ ایسی سپورٹ نہیں رہی. یہ الگ بات ہے کہ سیاسی حلقوں میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی بھی انہی کی ہی جماعت ہے، لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا. ہاں سیاسی جماعتیں اب تک جتنے بھی قیام پاکستان سے اب تک جو ہمارے منتخب ہوتے رہے ہیں، ملک کے اوپر اقتدار کرتے رہے، وہ تمام کے تمام جتنے جو لوگ ہیں ان کو بے شک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ضرور رہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور شاید اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے گھیروں سے باہر نکل کے آپ اپنے ملک کا سوچیں، آپ اسلام کا سوچیں، آپ یہ کریں. اور یہ بڑی انہوں نے رات کو بڑی اچھی ایک بات یہ بھی کی ہے، اور یہ بات ان کی ٹھیک بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب میرے سے اقتدار ختم ہوا، ہمارا KPK میں وزارت ختم ہوئی، تو میں نے خود کو مسجد میں جا کے پیش کیا کہ میرے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو آپ کے لگائیں، میں اگر کرپشن کرتا ہوں تو کرو. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پہ جماعت اسلامی کے کسی بھی ممبر کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اچھا سر، ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ انہوں نے فلیکس جو اویزہ کیے ہوئے تھے اس کے اوپر تو غزوہ فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے لکھا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خالصتاً یہ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک پاور شو کیا ان کی ہمدردی کے لیے، یا الیکشن فلسطین کے نام پہ اپنی الیکشن کمپین جو ہے اس کا آغاز کیا ہے؟ اسے آپ کیسے دیکھیں؟ ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ رات کو انہوں نے جو جتنا بھی شہر کے اندر کراؤڈ جو کچھ کیا تھا یا لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، بلا شبہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ انہوں نے تمام کے تمام خالصتاً فلسطین کے لیے کیا تھا. لیکن اس سے سراج الحق کے آنے سے پہلے ہی جتنے مقررین سٹیج پر تھے وہ سب کے سب اپنی الیکشن کمپین چلا رہے تھے. سراج الحق صاحب نے لوگوں کو بیدار کرتے کرتے اور پھر بیدار کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ الیکشن کمپین کی طرف آگے جب انہوں نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاتے کہ ترازو کو ووٹ دیں ان کے، لیکن ان کی ایک بات اس درمیان میں یہ آ گئی، وہ بات یہ تھی کہ اگر جماعت اسلامی کے پاس اقتدار ہوتا تو وہ آج فلسطین کے اوپر اسرائیل نہ اس طرح حملہ کر سکتا. اگر جماعت اسلامی کے پاس اقتدار ہوتا تو کشمیر کے اوپر اس طرح قبضہ نہ ہوتا. اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فلسطین کے لیے انہوں لوگوں کو اکٹھا تو کیا، لیکن ان کا یہ مقصد یہ تھا کہ آج ملک کے اندر اگر آنے والی جو الیکشن سنائی دے رہے ہیں ابھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بھی الیکشن جو ہوں گے، اس میں آپ ایسی جماعتوں کو منتخب کریں، جماعت اسلامی کو منتخب کریں تاکہ کل کوئی دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. یہ بھی ان کا مقصد ہے. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے فلسطین کے لیے اکٹھا کیا اور ساتھ اپنے ووٹ مانگے، تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ بھی اٹھایا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جی ناظرین، ہم نے اپنے میزبان اور سینئر صحافی امیر عمر چمن صاحب سے بات کی، اور جلسے کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے چریوٹ میں جو کل پاور شو کیا وہ بہت زیادہ کامیاب نظر آیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے جو ہے وہ شرکت کی. اگر میں یہ کہوں کہ فلسطین کے لیے جو ہے وہ لوگ آئے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے فلسطین کے نام پہ جو ہے وہ جلسہ کیا اور اس کی آڑ میں اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ بھی چلائی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.